بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول، تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام طالبات اپنے قرآن کریم سورۃ الفاتحہ شروع ہوئی تھی اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ یہ بات عرض کی تھی کہ ہر صورت میں ہم 4 باتوں کو بنیادی طور پہ حل کریں گے۔ اس صورت کا ترجمہ، پھر اس صورت کی وجہ تسمیہ، پھر اس صورت کا موضوع، اور چوتھے نمبر پہ اس صورت کا خلاصہ۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا ہے اور یقیناً آپ نے لکھ بھی لیا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ نے یاد بھی کیا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں، وجہ تسمیہ۔ وجہ تسمیہ سورہ فاتحہ کی کیا ہے، یہ عرض کر دیتا ہوں۔ فاتحہ کے معنی ہیں شروع کرنے والا، ابتدا کرنے والی چیز۔ شروع کرنے والی چیز یا ابتدا کرنے والی چیز۔ چونکہ اس صورت سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، چونکہ اس صورت سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، اس نسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ بات سمجھیں؟ تو یہ اس صورت کی وجہ تسمیہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ امتحان میں سوال آ سکتا ہے کہ فاتحہ کے معنی کیا ہیں۔ تیسری بات، سورہ فاتحہ کا موضوع کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا موضوع دیکھیں، خود شناسی اور خدا شناسی۔ خود شناسی اور خدا شناسی، یہ اس صورت کا موضوع ہے۔ خود شناسی کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی ذات کو پہچاننا۔ خدا شناسی کے معنی آتے ہیں اپنے رب کو، اللہ تعالی کو پہچاننا۔ خود شناسی اور خدا شناسی۔ اور دیکھیے، اگر ہم غور کریں تو ہماری کل زندگی کی کامیابی انہی 2 باتوں میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے وجود کو پہچان لے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آج ہمارے اندر بہت سارے روحانی امراض ہیں، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہم بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، حب جاہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ حب جاہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ انسان کو لگتا ہے جی میں کچھ ہوں، مجھے تو اتنا کچھ آتا ہے، میں نے علم پورا کر لیا، میں نے 2 سال والا کورس پڑھ لیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا۔ تو جب یہ چیزیں شیطان دماغ میں ڈالتا ہے نا، انسان بگڑتا ہے، روحانی اور اخلاقی کمزوریاں مزاج میں پیدا ہو جاتی۔ لیکن اگر ایک انسان اپنی ذات پہ غور کرے نا، خود شناسی کرے
کہ میرا وجود پہلے کہاں تھا، پھر آیا اور کیسے بنا، اور پھر ہونا کیا ہے۔ خدا شناسی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کے تصرف کو، اللہ کی بادشاہت کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کی ملک کو، اللہ کے اختیارات کلیہ کو۔ اگر آج ہم ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور پھر زندگی گزاریں کہ ہم اللہ کے حکم اور فیصلے اور اختیار کے ماتحت زندگی گزار رہے ہیں، جو اللہ چاہتے وہی ہوتا ہے، تو یقین کریں کہ اللہ کی عظمت دل میں بیٹھے گی، اپنی بڑائی، تکبر، عجب دل سے نکلے گا۔ سمجھ گئے؟ تو یہ تو سورہ فاتحہ کا موضوع تھا۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ لکھیں عرض درخواست کا طریقہ۔ عرض درخواست کا طریقہ، عرض کے معنی ہے پیش کرنا، پیش کرنا۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ درخواست پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ درخواست پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں دنیا میں بھی جب انسان اپنے کسی کام کے لیے اس کو رخصت چاہیے، چھٹی چاہیے، کوئی چیز چاہیے، تو وہ ایک درخواست پیش کرتا ہے نا۔ مہذب دنیا کا طریقہ یہی ہے۔ تو اب آپ نے مثال کے طور پہ اپنی نگران کو درخواست دینی ہے کہ آپ ایک دن کی رخصت چاہتی ہیں، تو اب یہ درخواست کیسے لکھنی ہے؟ کیا ایسا تو خدا نخواستہ ہم نہیں کر سکتے نا کہ ایک کاغذ چھوٹا سا ٹکڑا پھاڑا اور اس پہ لکھ دیا کہ کل مدرسے نہیں آؤں گی اور نیچے اپنی سائن مار دی؟ یہ کتنا غلط طریقہ ہوگا۔ لیکن ایک اچھی طالبہ جیسے آپ لوگ ہیں، ایک مہذب، ایک سنجیدہ، ایک باتربیت، باکردار، وہ طالبہ کیا کرے گی؟ ایک صاف ستھرا کاغذ لے گی اور اس کے اوپر سب سے پہلے جن کے نام درخواست لکھنی ہے اس کا مناسب القاب کے ساتھ، مناسب القاب، یہ بہت زیادہ مکھن ملائی لگانا یہ بھی نامناسب ہوتا ہے، القابات کا جو طویل و عریض سلسلہ ہوتا ہے، نہیں، بہت مناسب، بخدمت جناب نگران شعبہ بنات حفظکم اللہ تعالی۔ بات سمجھیں؟ ایک مناسب انداز میں آپ نے اپنے نگران کا تذکرہ کیا جن سے آپ نے درخواست پیش کر کے رخصت لینی ہے۔ اس کے بعد دوسرے درجے میں آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ کا اور ان کا کیا ریلیشن اور تعلق ہے، واسطہ کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی عام بچی تو ان کو درخواست نہیں دے سکتی، ایک طالبہ دے گی جو اس ادارے کی طالبہ ہے۔ آپ لکھیں گی کہ میں آپ کے ادارے میں تعلیم دین کورس سال اول کی طالبہ ہوں، میرا نام فلاں بنت فلاں ہے، یہ آپ نے بتا دیا۔ اب تیسرے نمبر پہ آ کے پھر آپ اپنے مقصد کی بات کریں گی کہ مجھے ایک دن کے لیے جو ہے اپنی دادی کے گھر جانا ہے، بہت ضروری، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، کل ایک یوم کی رخصت عنایت فرما دے اور آپ کے مشکور رہیں گے۔ 3 چیزیں ہو گئی نا۔ تو اب دیکھیں آپ نے کیا لکھا سورہ فاتحہ کا خلاصہ، عرض درخواست کا طریقہ، اس کے ساتھ نیچے لکھیں وہ 3 چیزیں ہیں، وہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، مطلوب کی مناسب انداز میں تعریف، مطلوب کی مناسب انداز میں تعریف۔
نمبر 2، طالب اور مطلوب کا تعلق. طالب اور مطلوب کا تعلق. نمبر 3، مقصود کو پیش کرنا. مقصود کو پیش کرنا. بات سمجھ گئے؟ یہ سورہ فاتحہ کا آپ سمجھے پورا خلاصہ ہے، اور اس میں یہ 3 چیزیں آپ کو سکھائی گئی، سمجھائی گئی. اب دیکھیں مطلوب کی مناسب انداز میں تعریف آپ نے کون کون سی آیات میں کی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کتنی آیتیں ہو گئی؟ 3 آیتیں. آیت نمبر 1 2 3 یہ تعریف ہے اللہ تعالی کی. پھر طالب اور مطلوب کا تعلق، آپ کا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے؟ آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو آیت نمبر 4 میں آپ نے اس تعلق کو بیان، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر آپ اپنا مقصد پیش کیا کون سی آیات میں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آیت نمبر 5 6 اور 7. ٹھیک ہے، تو یہ پوری صورت میں تینوں باتیں واضح طور پہ سامنے آ رہی. یہ بات بھی ختم ہو گئی. اچھا، اب ایک اور بات آگے لکھیں فائدے کے عنوان سے. فائدہ لکھیں، فائدہ. یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. اس لیے کہ قرآن کے تینوں بنیادی مضامین، اس لیے کہ قرآن کریم کے تینوں بنیادی مضامین توحید، رسالت اور آخرت، توحید، رسالت اور آخرت، تینوں کا اس صورت میں تذکرہ ہے. تینوں کا اس صورت میں تذکرہ ہے. سمجھ گئے؟ آخری بات لکھیں کہ یہ سورہ فاتحہ بڑی بابرکت سورت ہے. یہ بڑی بابرکت سورت ہے. روحانی برکات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے اس سورت کی تلاوت میں جسمانی امراض کی شفا بھی رکھی. جسمانی امراض کی شفا بھی رکھی ہے. بات سمجھ گئے؟ اس لیے جو اس سورت کی تلاوت روز کرتا ہے، پھر اپنے اوپر دم کرتا ہے، پانی پر دم کر کے پیتا ہے، تو اس صورت میں اللہ نے شفا رکھی، بڑی بابرکت. البتہ یقین کے ساتھ پڑھنا یہ شرط ہے. ٹھیک ہے، اور اپنے بزرگوں کا ایک وظیفہ جو تقریباً ہر سال ہم طلبہ طالبات سے بیان کرتے ہیں، میں آپ سے بھی عرض کر دیتا ہوں
ایک بہت ہی مجرب وظیفہ ہے سورہ فاتحہ کا، اس کی میں آپ کو اجازت بھی دیتا ہوں، اور یقین کے ساتھ اگر کوئی بھی اس کو کرتا ہے تو اس کے بہت بڑے فوائد ہیں۔ وہ وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں۔ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان، فجر کی سنتوں اور فرض، فجر کی کتنی سنتیں ہیں؟ 2 رکعت، اور فرض کتنے ہیں؟ 2 رکعت۔ تو 2 رکعت سنتیں پڑھ لی، پھر بیچ میں ذرا وقفہ کریں۔ سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو مرتبہ سورہ فاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا۔ بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا، یہ لاعلاج امراض کے لیے، لاعلاج امراض کے لیے باعث شفا ہے۔ لاعلاج یعنی ایسا مرض جس کو ڈاکٹر کہیں کہ بھئی علاج نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ڈاکٹر تو انسان ہے، وہ اسباب کی دنیا میں چل رہا ہے، لیکن یہ ہمارے بزرگوں نے ایک مجرب وظیفہ لکھا ہے۔ جب فجر کی سنتیں پڑھ لینا تو 1 مرتبہ تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں، اور پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم ہے نا، اس کو الحمد کے الف لام سے ملا دیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا پورا کر لیں۔ پھر جب دوبارہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، 41 مرتبہ 41 مرتبہ اس کو پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، یا جو گھر میں بیمار ہو، کہیں بھی بیمار ہو، اس پر دم کریں، پانی دم کر کے اس کو پلائیں، اور اس یقین کے ساتھ، شک کے ساتھ نہیں، کہ اللہ نے پورے قرآن میں اور خاص طور پہ اس صورت میں شفا رکھی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ لاعلاج امراض، یہاں تک لکھا ہے کہ ایک مجنون پاگل دیوانہ جو ہوتا ہے، اگر اس کو بھی یہ پانی پلایا جائے تو اللہ فضل اور کرم فرما دیتے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال آج چونکہ اسباب کی دنیا کا غلبہ ہے، ہم علاج کی کوشش کرتے ہیں، اور ضرور کرنی چاہیے جتنے بھی مریض ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی اپنے پاس رکھیں، اور کوشش دیکھیں ہمیشہ یہ کریں، ایک دفعہ جیسے صبح پانی دم کر لیں تو وہ پانی کی بوتل یا کولر ایسا وہ رکھ دیں تو ہر آدمی اس سے کم از کم صبح 1 مرتبہ تو پی لے، تو دن بھر کی پریشانیوں سے، امراض سے، بیماریوں سے، کوئی نظر بد سے، ان چیزوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ بھی اپنے پاس رکھیں، اور امید ہے کہ سبق آپ نے لکھ لیا ہوگا۔ پابندی کے ساتھ آئیں، حاضری کی کیا کیفیت ہے میں انشاءاللہ ابھی نگران